نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 8، آیات نمبر 132 تا 135۔ مذکورہ آیتوں میں فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہے۔ بظاہر دو حکم ہے، ایک نماز کا حکم ہے اور دوسرا نماز کی تاکید اور پابندی ہے۔ اور فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، حکم دو اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ، نماز کا، واصطبر علیہا، اور قائم رہو اس پر، لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگتے تجھ سے کوئی رزق، نحن نرزقک، ہم ہی تجھے روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام نیک، حسن عاقبت، للتقوی، پرہیزگاری ہی کا ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، اولم تأتہم بینۃ، اولم تأتہم، کیا نہیں آئی ہے ان کے پاس بینۃ، واضح نشانی، بینۃ ما فی الصحف الاولی، واضح نشانی جو ہے گزشتہ پہلے صحیفوں میں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو، بعذاب، کسی عذاب سے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو، تو وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا، کیوں نہیں بھیجا ہے تو نے، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع آیاتک، ہم پیروی کرتے، آیاتک، تیرے نشانیوں کی، تیرے آیتوں کی، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نذل، ہم ذلیل ہو، او من قبل ان نذل ونخزى، اور ہم رسوا ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کل متربص، ہر ایک منتظر ہے، متربص، منتظر، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، پس ان قریب معلوم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السویہ، کہ کون ہے سیدھا راستے والے، ومن اہتدی، اور کون ہے جس نے ہدایت پائی ہے۔ آیات مذکورہ، آیات نمبر 132 میں فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل عیال کو بھی نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس پر مداومت اختیار کیجئے۔ بظاہر دو حکم ہے، ایک نماز کا حکم ہے اور دوسرا نماز کی تاکید کا حکم ہے، لیکن غور و فکر
کیا جائے تو نماز کی پابندی کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، متعلقین کو، متوسلین کو سب نماز کا پابند کریں، ماتحت طبقے کو۔ اور اگر ماحول میسر نہ ہو تو طبعی طور پر خود ایک انسان کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ لفظ اہل میں بیوی، بچے، اولاد، مریدین اور متعلقین سب داخل ہے، شاگرد، جس سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے۔ اور جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر آواز دیتے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، قضا فی القرطبی۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی امراء سلاطین کے دولت پر، حشمت پر نظر پڑتی تھی تو فوراً گھر تشریف لاتے، گھر والوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے اور آیات مذکورہ پڑھتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرمایا کرتے تھے، اور یہ آیات پڑھتے تھے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ فرمایا کہ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، یعنی ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے عمل سے پیدا کرو، بلکہ رزق کا معاملہ ہمارے ذمہ ہے۔ ظاہر ہے کہ رزق کی ترسیل اور تحصیل دونوں انسان کے بس میں تو نہیں ہے، انسان تو زیادہ سے زیادہ مشقت ہی کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ کاشتکار ہے تو وہ زمین ہی نرم کر سکتا ہے، زمین کو قابل کاشت بنا سکتا ہے، دانہ ڈال سکتا ہے، لیکن دانے کے اندر سے درخت یا پودا نکالنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کا تعلق براہ راست رب العالمین کے ساتھ ہے۔ وہ تو دانے سے پودا یا درخت نکالنا یہ اللہ ہی کا فعل ہے، البتہ پودا اور درخت اگنے کے بعد انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی عز وجل یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے تو میں تیرے سینے کو غنا اور استغنا سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرا سینہ اور فکر اور شغل سے بھر دوں گا، محتاجی دور نہیں کروں گا۔ یعنی جتنا مال بڑھتا جائے گا، حرص بھی اتنی
بڑھتی چلی جائے گی، اور اسی لیے آپ ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من جعل ہمومہ ہمن واحدا، فرمایا جو شخص اپنے سارے فکروں کو، سارے ہموم اور غموم کو ایک فکر بنا دے، آخرت کی فکر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکروں کی خود کفالت کر لیتا ہے۔ جس کے فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان فکروں کے کسی جنگل میں ہلاک کر دے۔ بنیاد التقویٰ ہے، والعاقبۃ للتقویٰ، حسن العاقبت، بہتر انجام پرہیزگاری کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے۔ اور جو تقویٰ اختیار کرے، اللہ کا خوف جس کے اندر ہو، رزق اللہ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے تقویٰ اختیار کرے، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جو ان کے خواب و خاطر میں بھی نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کفار منکرین کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے؟ تو اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، یعنی گزشتہ آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، صحف ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کے سب نبی علیہ السلام، نبی آخر الزمان کی نبوت، رسالت کی شہادت دیتے چلے آ رہی ہے۔ کیا یہ بینات، شواہد اور دیگر کتابیں، آسمانی کتابیں، ان منکرین کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس سے اور کیا ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو؟ ظاہر ہے کہ امم سابقہ کی کتابوں میں، صحائف میں نبی آخر الزمان کا ذکر موجود ہے، من بعد اسمہ احمد، صحابہ کا ذکر موجود تھا۔ بیت المقدس تم نے کیسے حوالہ کیا یہودی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تم نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جو ہے وہ خود مہار اونٹ کے پکڑے ہوئے ہوں گے اور غلام جو ہے بیٹھا ہوگا، اور اس کو آپ نے حوالہ کیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمہاری شقاوت ہے، سفاہت ہے، بدبختی ہے یہودی و نصرانی اور مشرکین مکہ۔ اور آیت نمبر 134 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیوں نہیں بھیجا ہے ہم تک کسی کا پیغام، کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا ہے کہ ہم تیرے آیاتوں پر، تیرے کتابوں پر ایمان لاتے، اس کتابوں کے موافق زندگی بسر کر لیتے۔ من قبل ان نذل او نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ تو یہ ذلت اور رسوائی سے قبل ہمارے پاس کوئی رسول آتا، کوئی کتابیں آ جاتے تو ہم اس پر عمل کر لیتے۔ یہ ان کے خام خیالی ہے۔ پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے ہیں اور کتابیں بھی بھیجی ہیں، لیکن یہ گمراہی کے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کل متربص فتربصوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ آپ بھی انتظار رہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو انجام کا، نتیجے کا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابَ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ،
آج تو ہر شخص کو موقع ہے، زبان کھول دی ہے، زبان دی ہوئی ہے، ہر بندہ دنیا میں اپنے طریقے سے عمل کر رہا ہے، اپنے عمل کو بہتر اور صحیح ہونے کا دعویدار بھی ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، درست کر رہا ہوں، لیکن یہ دعویٰ کچھ کام دینے والا نہیں ہے۔ بہتر اور درست طریقہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہو، صحیح ہو، اور پھر اس کا پتہ اس دنیا میں نہیں چلے گا، اس کا پتہ قیامت کے روز چلے گا۔ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کون غلطی پر ہے، گمراہی پر تھا، کون سیدھے راستے پر تھا، کون صحیح راستے پر تھا۔ یہ جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تب پتہ چلے گا، تب معلوم ہوگا کہ تمہارے ایک ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب اسی سوچ لو، وگرنہ روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔